اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ عورتوں کے لیے مذاقیہ جملے کہنا، جیسے عورتوں کی عقل تو گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ موٹی عقل کی ہوتی ہیں، عورتوں کا مقام مردوں سے کم ہے معاشرے میں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مذاق اڑانا تو کسی کا بھی منع ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بالکل منع ہوتا ہے اور گناہ اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، لہذا تو ہونے نہیں چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی دوست مل کے کبھی کبھار اس طرح کا مذاق کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم منع ہی کرتے ہیں، کیونکہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص جو اکثر مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، اس وقتی کیفیت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی بات، اور وہ اس کا مطلب بیڈ رسپانس دیتا ہے، اور سامنے والے کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا آج، تم تو ایک دم غصے ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کیفیات مختلف، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر خواتین کے حق میں اس طرح کے جملے کہنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، انہیں احساس سے کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ جملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مردوں کے مقابلے میں عقل کا نور ان کو کم دیا گیا ہے۔ بعض خواتین ہزاروں مردوں کو بیچ کر کھا جائیں، اتنی ذہین ہوتی ہیں۔ اور میرا اکثر یہ مشاہدہ ہے، کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کہ اگر ایک 16 سال کی بچی ہے تو 16 سال کے لڑکے سے کہیں زیادہ اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کی کیفیات، ان کی فیلنگز ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر یہ غلط فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین بعد میں پچھتاتی نظر آتی ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے ان کے باطن کے اندر، اس کے وہ بنیاد بنا کر وہ عقل کے تمام تر فیصلوں کو نظر انداز کر کے بعض اوقات ڈائیورس لے لیتی ہیں، بعض اوقات کسی سے رشتہ داری ختم کر دیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مردوں کو اجتماعی اعتبار سے اللہ نے زیادہ عقل سے نوازا، کیونکہ ان کو بہت سارے عقول کے کام کرنے تھے، اور بچیوں کے لیے تھوڑا سا کم رکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ، ہزارہا امت کے مردوں سے زبردست آپ کا ذہن تھا، اور اسی طریقے سے اور جو خواتین اسلام میں گزری ہیں، تو اس لیے مطلقاً ایسے جملے کہنا صحیح بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کا سبب بنے تو حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کا دین کے لیے اگر کوئی مطلب نابالغ بچہ اگر دین کے لیے تعاون کرے تو کیا وہ لینا چاہیے کہ نہیں، اور اگر لے لیا تو کیا والدین کو لوٹانا ہوگا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بعض اوقات والدین ہی بچوں کو دیتے ہیں، جیسے مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں چندے کے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو کہ بچوں کو دے دیا، بچے نے جا کر دے دیا، تو حقیقتاً وہ بچہ نہیں دے رہا، وہ تو والدین دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بچہ اپنی پاکٹ منی سے دے رہا ہے، اور انتہائی معمولی سی چیز دے رہا ہے، کوئی 5 روپے 10 روپے دے دیے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو وہ بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے اور وہ خطیر رقم دے رہا ہے، اتنی بڑی رقم دے رہا ہے کہ جس میں مطلب نقصان کا پہلو ہے، تو اس قسم کے تصرفات نابالغ کے نافذ نہیں ہوتے، اور اگر وہ دے دے تو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے، اسے کہنا چاہیے اپنے والدین کے ذریعے آپ دیں۔ اور اتنی بڑی رقم مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ بچہ دے دے اٹھا کے گڈیاں لے آئے، تو پھر یہ اس طرح کے چندے لینے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ اپنے مال میں اس طرح کا تصرف کرے کہ اس میں نقصان کا پہلو ہو، یہ شریعت منع کرتی ہے۔ اگرچہ یہ تو دین کے لیے تعاون ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے از خود جوش میں آ کر کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بڑی رقوم جو ہے نہ لی جائیں، چھوٹا بہت تو چل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی قومی عہدے پر لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود جمع رہنا کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ شہر کے قاضی، یہ پڑوسی ملک سے آیا، وہاں پہ شہروں کے اندر قاضی مقرر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے بڑے مفتی صاحب جو ہیں غالباً ان کے ہاں وہ فیصلہ کرتے ہوں گے لوگوں کے درمیان، تو ایسے حضرات کے جو باقاعدہ فریقین کو بٹھا کر ان کی بات سن کر فیصلہ کریں، اسے قاضی پہلے دور میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قومی عہدے پر اس طرح کا کوئی شخص جم گیا ہو اور لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں لوگوں کا پسند ناپسند کرنا جبکہ وہ عوام ہوں اس کی وجوہات دیکھی جائیں گی. بعض اوقات لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر کسی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور کسی کو ناپسند. اور عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ علوم دینیہ تو حاصل ہوتے نہیں ہیں، انہیں شرعی تقاضے معلوم نہیں ہوتے، انہیں کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا شرعی معیار پتہ نہیں ہوتا. وہ ویسی مطلب اخلاقی اعتبار سے یا اپنے رسم و رواج اور رویوں کے اعتبار سے کسی کو اچھا یا برا تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا رویہ مناسب نہیں لگ رہا لیکن وہ عین شریعت کے مطابق ہے. اب لوگ کہیں کہ ہمیں اس کا رویہ پسند نہیں آ رہا، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں دیکھا جائے گا کہ کیوں ناپسند کر رہے ہیں، یہ اسباب پتہ ہونے چاہیے. پھر جو لوگ ناپسند کر رہے ہیں کیا اس میں صرف عوام ہیں یا خواص بھی ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ عوام خواص دونوں اور معقول شرعی وجہ سے کسی کو ناپسند کر رہے ہوں تو اسے اس عہدے سے بالکل ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے کو موقع دینا چاہیے. صرف عہدوں سے چپٹ کر رہ جانا اور لوگ پسند نہیں کر رہے ہوں تو لازم بات ہے کہ لوگ پھر ان کے پاس آ کے اپنے مسائل تو نہیں لائیں گے جس کو ناپسند کر رہے ہیں، جس کے اندر کوئی شرعی قباحتیں موجود ہیں. تو اس لیے پھر اس سے دین کا نظام خراب ہوگا. عہدے پکڑ کر بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. عہدے سے دیانتدارانہ معاملہ کرنا یہ ہے کمال. اور اگر کوئی ایسی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے تو عہدے پہ فائز شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو بلائیں، ان کو موقع دیں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے میں کیا غلطی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر عوام و خواص اس میں شامل ہوں اور پھر کسی کو ناپسند کر رہے ہیں تو انہیں اس عہدے پر قائم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ بہن. اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، وہ ابھی بیوہ ہوئی ہے، تو جی اس کی جو ہے وہ عدت چل رہی ہے. تو جس علاقے میں وہ رہ رہے تھے وہ اس میں نہ تو باؤنڈری پھیری ہوئی ہے اور نہ ہی وہ نہ پہاڑی پہ سنسان سے علاقے میں ہے. اچھا. تو کیا ہم اس کو کسی دوسرے گھر میں عدت کروا، کیونکہ اس کے پاس اور بھی کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے چلے میں اور بتاتا جوان ہوں. جان بچی جی ہے. میں سمجھ گیا. آپ نیکسٹ کویشچن کر لیں. اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بچی بیوہ ہو یا طلاق بائن مطلقہ ہوں تو یہ بیوہ کا کویشچن کیا تو 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہوتی ہے اور اس میں لازم ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں. اور جہاں پر مطلب جیسے شوہر کے گھر میں ہیں شوہر کا انتقال ہوا تو وہیں پر ان کو عدت گزارنی ہوگی، بلا شرعی عذر کے وہاں سے باہر نکلنا منع ہوتا ہے. لیکن ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے. شریعت کسی کو ایسے احکام نہیں دیتی ہے، ایسے معاملات میں پابند نہیں کرتی ہے کہ جس میں وہ شدید حرج اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے. تو جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس صورتحال میں بچی بالکل نکل سکتی ہے. چنانچہ اگر کوئی فرض کر لیں کہ کسی ایسی جگہ بچی ہو کہ وہاں علاج ہی نہ ہو سکتا ہو تو وہ علاج کے لیے نکل سکتی ہیں. کورٹ میں پیشی وغیرہ ہے کہ نہیں جائیں گی تو کیس بگڑ جائے گا تو وہ دوران عدت کورٹ وغیرہ بھی جا سکتی ہیں. ایسی اگر کسی کی زمینیں وغیرہ ہیں اور اسے یقین ہے کہ اگر میں وہاں پر نہیں جاؤں گی تو مزارع وغیرہ فصلیں کھا جائیں گی اور شدید نقصان ہوگا تو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت وہ جا سکتی ہیں. ایسی کوئی بہن ہے کہ جن کی جاب ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر وہ جاب پہ نہ جائیں تو نکال دیا جائے گا، دوسری کو جاب ملے گی نہیں. کفالت کرنے والا کوئی ہو نہ ہو، یہ ساری کنڈیشن کوئی نہ ہو کفالت کرنے والا تو وہ بقدر ضرورت دوران عدت بھی جاب کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن جیسی جائیں بس ختم ہو فوراً واپس آئیں، اس سے عدت ختم نہیں ہوتی. اور اب جیسے آپ فرما رہی ہیں اگر عزت کا مسئلہ ہے، جوان بچی ہے، سنسان علاقہ ہے اور دیگر نقصانات ہو سکتے ہیں تو بالکل وہ اپنا مقام تبدیل کر سکتی ہیں اور دوسرے مقام پر آ کر عدت پوری کر لیں. اس باہر نکلنے سے یہ گناہگار نہیں ہوں گی. لیکن بس یاد رکھیں جو عورتوں میں معروف ہے جی قدم باہر نکال لیا عدت ختم، ایسا نہیں ہوتا. عدت کنٹینیو رہے گی، دوسری جگہ جا کر بقیہ دن پورے کرنے ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم. السلام. مفتی صاحب مجھے میری بہن کا مسئلہ پوچھنا تھا. جی میری والدہ نے نا والد کے خلاف جا کے اس کو بچپن میں خالہ کو گود دے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو میری خالہ و خالو نے اس کی اچھی پرورش کری ہے. اب کسی بات پہ جو ہے نا جو ہے خالو اور والد کی جو ہے نا وہ اتنی لڑائی ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ایک مسئلہ یہ ہوا کہ خالہ نے جو اس کے ایجوکیشن کے ڈاکیومنٹ ہے وہ غلطی سے لا علمی میں خالو کے نام کے بنوا دیے جبکہ شاید باپ کے نام کے بننے چاہیے تھے وہ، اور وہ اب چینج نہیں ہو سکتے. جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی شادی کا ٹائم ہے تو میری والدہ جو اس کی سگی والدہ ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا اگر باپ نہیں بیٹھے گا. چلے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اسی لیے عرض کرتے رہتا ہوں، بعض لوگ فوراً ہمارا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس کا رد کر دیا جائے۔ نامعلوم کون سا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اور اس کے معاشرے میں ہونے والے نقصانات کے پیش نظر سختی سے مخالف ہوں کہ اپنے بچے کو جبکہ والدین زندہ ہوں کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی کرو۔ ماں باپ اب اس کو تو کر ہی نہیں سکتے، کسی اور کو دے دیا۔ دوسرا، چاہے کتنی اچھی پرورش کرے، جو ماں باپ کی شفقت ہے، پیار ہے، جو بچے کا حق ہے، اس سے وہ محروم ہے۔ اور پھر جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت سے بعد میں بچے محروم کر دیتے ہیں، اگر والدین فوت ہو جائے گا تمہیں تو دے دیا گیا تھا، تم اس وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگے، ایک اجنبی ماحول ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بچوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بھائی بہن اجنبی لگتے ہیں، ماں باپ ہم سے وہ رویے صحیح نہیں رکھتے ہیں، دوسرے بہن بھائیوں سے رویہ اچھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا جیسے ہم اجنبی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وہ بچے کو کر کے پھر ڈاکومنٹس وغیرہ بھی بنا لیا، اب شادی کے اندر اب جھگڑا پڑ گیا ہے اچھا خاصا، تو بھئی دیا کیوں تھا پھر آپ نے بچے کو اپنے گھر میں رکھتے؟ اگر کسی کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو گھر دن بھر کے لیے چھوڑ دیں، 4-5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ کسی کو دے دینا۔ حتیٰ کہ یہاں پر ہی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ شوہر نے چھوٹے بھائی کو اپنا بیٹا دے دیا، اور وہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس بچے کو لاتے ہی نہیں ہے کہ نہیں لائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور وہ بچے کو پیار کرے، ماں بالکل اجنبیہ ہو جائے، بچہ اس سے بالکل مانوس نہ ہو، اسے چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی قطع رحمی اور اتنا بڑا گناہ ہے، کچھ انتہا نہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو والدہ نے ایک فتویٰ جاری کیا بالکل غلط کیا ہے کہ اگر باپ شادی میں نہیں بیٹھے گا، یعنی اصلی باپ، تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے، نکاح بالکل ہو جائے گا، والدین کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے یہ غلط مسئلہ ہے۔ اس میں اور تھوڑی سی بات عرض کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر والد صاحب بالفرض اس شادی میں نہیں بیٹھتے ہیں تو بہرحال نکاح بالکل درست ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس فارم میں اصلی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا، ڈاکومنٹس میں بھی انہی کا لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں اس میں مسٹیک کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بعد میں ٹھیک کرانے کی کوشش کریں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب نکاح نامے میں انہی کا نام لکھیں، بعد میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ شادی جو ہے اصل میں وہ ایجاب اور قبول کا نام ہے، اس سے مطلب نکاح ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے اس سے نکاح میں فرق نہیں پڑتا، لیکن والد صاحب اگر ناراض ہیں تو بالکل ان کو راضی کرنا چاہیے۔ خالو کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیں، اور خالہ کا کوئی حق نہیں ہے، حقیقتاً تو ماں باپ کا، اصلی ماں باپ کا حق ہے۔ بچے کو کسی کو دے دینے کی وجہ سے ماں باپ جو اصلی ماں باپ ہیں ان کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے، اور یہ جب چاہیں اپنے بچے کو واپس بھی لے سکتے ہیں، بالکل ان کا حق حاصل ہے، اور نکاح نامے میں اصلی والد صاحب کا نام لکھوائیے گا۔ لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب نہیں بھی بیٹھے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، خوشحالی بھی ہو، دینی ماحول بھی ہو، ہر وہ کام ہو جو اللہ اور رسول کی رضا والا ہو۔ دیکھیں خوشحالی بھی ہو، خوشحالی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بعض امور اس کا سبب ضرور بنتے ہیں کہ آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو یہ وہ اسباب ہیں جو خوشحالی کو لانے کے اسباب ظاہریہ ہیں۔ لیکن اگر ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے آزمائش کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، آزمائش تو آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہوگا، کون نیک ہوگا، کون شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہوگا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ خصوصی مکی زندگی دیکھیں، آزمائش آزمائش آزمائش۔ پھر آپ 10 سالہ مدنی زندگی بھی دیکھیں تو ہر سال جہاد، ہر سال غزوات ہو رہے ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل۔ تو یہ سوچنا کہ شاید ہم کوئی مخصوص ایسا طرز اختیار کریں کہ اس کے بعد ہماری طرف کوئی تنگ دستی متوجہ نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت متوجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ازلی فیصلوں سے نیک لوگوں پر تو بلکہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو اس لیے یہ تو ذہن نہ بنائیں کہ اگر ہم کچھ عمل کر لیں تو خوشحالی رہے، تنگ دستی وغیرہ نہ آئے۔ باقی یہ ہے کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، تو شریعت کے بغیر گھر جنت نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جنت کیسے کیا ہوگا، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، پیار محبت ہو، بڑوں کی رسپیکٹ ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، روزی میں بھی برکت ہو رہی ہے، حرام کام نہیں ہو رہا، کوئی گناہ نہیں ہو رہا۔ یہ شریعت کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ شریعت بتاتی ہے بڑوں کا ادب احترام کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، عفو درگزر کے فضائل، دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا شفقت والا معاملہ کرنا،
دل آزاری سے بچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا حرام ہے، اس سے بچنا، جب یہ تمام ہم شرعی امور کو سیکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو گھر جنت بنے گا الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں الحمدللہ ان کے گھر میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہر وہ کام جو اللہ رسول کی رضا والا وہ کریں، یہ بھی معرفت پر موقوف ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل سوچنے میں، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، ستر کا استعمال، دوستی کرنا، رشتہ داری کرنا، مال کمانا، مال خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق ہوں گی تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوں گی، اس کے خلاف ہوں گی تو اللہ رسول کی رضا کے خلاف جا رہے ہیں آپ، اور یہ معرفت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کا استعمال شرعی لحاظ سے رضائے باری تعالیٰ کا سبب بنے گا اور کون سا ناراضگی رب کا سبب بنے گا۔ جب یہ جان لیں گے تو برکت۔ تو علم دین کی طرف آئیں، ہمارے پروگرام دیکھا کریں، تدبر قرآن دیکھ لیں، تفسیر قرآن ہے، درس بخاری دیکھا کریں، درس بخاری کی حدیثیں ہیں، اس میں ترجمہ شرح، اس میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ احکام شریعت پروگرام آپ خاص طور پر دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا بکرا بھون کر اس کی مندی بنا لیتے ہیں، یعنی چاول اور یہ پورا بکرا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر چھری کانٹوں سے نوچ نوچ کر سب اس کو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس طرح کے گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانا ثابت ہے، اور عربوں کے ہاں تو دستوری یہ ہے کہ وہ تقریباً بڑے بڑے ٹکڑے رکھتے ہیں، بکروں کے، دمبے کے، اونٹ کے ٹکڑے، اور پھر وہ چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت لیتے رہتے ہیں اور چاول کے ساتھ ملا کر کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے کھانے کا، اور لیکن یہ کہ اس میں بدتمیزی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، اس میں رزق کا ضیاع نہ ہو کہ مطلب بکرا پورا بھون کے رکھ دیا، جگہ جگہ سے بوٹی لے لی، بہت ساری بوٹی لگی ہوئی اٹھا کے کچرے میں پھینک دی، ایسا نہ کریں۔ مطلب پورا بکرا ختم ہونا چاہیے، اور اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دیں، خدا را اس کو کچرے وغیرہ کے اندر نہ پھینکیں، ورنہ بروز قیامت اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے، 2 دن میں آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ایک خاتون نے ایک بڑی سی موٹر لگا لی ہے، وہ چلا دیتی ہے تو پورے محلے کا پانی غائب ہو جاتا ہے، اسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات پانی دیتی ہے، بعض اوقات نہیں دیتی، اپنا گھر دھوتی رہتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو لائن کے اندر پانی آتا ہے، جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اگر آپ نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کا اپنا ہے، لیکن جو لائن میں پانی آتا ہے یہ پورے محلے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس حق کی مطلب بالکل جیسا حق ہے ویسی ادائیگی تو بہت مشکل ہے کہ سب کو بالکل برابر ملے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کوئی جلدی موٹر چلا لیتا ہے، کوئی دیر سے چلا لیتا ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ایک بڑی ایسی موٹر لگا لے جو تیزی کے ساتھ پانی کو سب کے کھینچ لے اور سب اس سے محروم ہو جائیں، یہ دراصل دوسرے کے حق کو کھینچ لینا ہے اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ جتنا اس عورت نے زیادہ پانی لیا، بروز قیامت یہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جب نیکی نکل چکی اور گناہوں کا وبال اور ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلے جائیں، اور یہ عورت چاہے تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ آئے گا، جب حقوق العباد کی تلفی کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہ تہجد گزار بھی بروز قیامت اپنی تہجدیں دوسرے کو دے کے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی موٹریں لگا لیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، فجر میں اٹھ کر بیٹا جلدی سے موٹر چلا دو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جاگیں، تو وہ پہلے چلا دیتے، خالی موٹر چلا دیتے ہیں، پانی آتا ہے پورا اپنا ٹینک بھر لیں گے سب کچھ، اور دوسرے لوگ جو بیچارے وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمیں کب موٹر چلانی ہے، کتنی موٹر چلانی ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، ان کا کھینچ کے آپ کر لیں۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے کھینچ لیا تو پھر دوسروں کو دیں پانی، کہ اگر کسی گھر میں نہیں ہے، کمی پڑ گئی تو آپ کہیں بھی یہاں سے لے جاؤ، ہمارے پاس سے لے جاؤ، ہم نے زیادہ کھینچ لیا تھا، ٹھیک ہے چلو تم استعمال کر لو۔ وہ بھی نہیں کر رہے کہ پانی کھینچ کر اور ایک حکومت سے قائم کر لی اپنے عارضی حکومت، لیکن یہ نہیں پتہ کہ حقوق العباد کے مسائل میں آخرت میں شدید قسم کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شہر کے قاضی کے عہدے کے لیے کون مناسب ہے؟ ہمارے یہاں 2 مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، اور ایک غیر عالم ہیں۔ دیکھیں قاضی کا جو شرعی تصور، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہمارے یہ ہوتا تھا پہلے دور میں کہ وہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرتے تھے،
مفتی میں اور قاضی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مفتی فریقین کو بلائے گا نہیں، مفتی کے سامنے جو استفتاء پیش کیا جائے گا، سوال نامہ پیش کیا جائے گا، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہے کہ تحقیقات کرے، سب کو بلائے۔ اسی لیے اکثر جو ہے مفتیان کرام ہمارے اکابرین بھی ایسے ہی لکھا کرتے تھے کہ جو کچھ سائل نے لکھا اگر یہ سچ ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اور بعض اوقات لکھ دیتے ہیں اگر اس نے جھوٹ لکھا تو وبال اسی کی گردن پر ہے۔ لیکن قاضی کا کام یہ نہیں ہوتا، قاضی کیا کرے گا کہ دونوں فریقین کو بلائے گا، ان کی بھی سنے گا، پھر ان کی سنے گا، پھر شرعی تقاضے کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ قاضی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے، یعنی غیر عالم بھی قاضی بن سکتا ہے، لیکن وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی خلیفہ نے، کسی گورنمنٹ نے کسی کو قاضی بنا دیا اور وہ غیر عالم ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، وہ اب یہ کرے گا اپنی ایک ٹیم بنائے گا، مفتیان کرام کی، علماء کی ٹیم بنائے گا، مسئلہ ان کے سامنے رکھے گا، وہ حل نکال کر دیں گے اور یہ بیانی اس کو بیان کر دے گا۔ تو عہدہ قضا تو غیر عالم بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ کرے گا عالم اور مفتی جو باقاعدہ لوگوں کے مسائل کو جانتا ہو، جزیات پہ اس کی گہری نظر ہو، اصول جانتا ہو، صلح کے مسائل خاص طور پر وہ اچھی طرح جانتا ہو کہ بعض اوقات ایسی شرعی جزیات بیان ہی نہیں ملتی کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے تو صلح کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو یہ بہتر پھر یہی ہوگا کہ اگر لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں وہاں پر تو پھر تو عالم اور مفتی کو ہی کریں جو عرصہ دراز سے فتویٰ نویسی کر رہے ہوں، لوگوں کے اکثر مسائل ان کے پاس آتے ہوں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ان کو مہارت حاصل ہو، انہیں کو بٹھایا جائے، ورنہ دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما اور سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے، اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو پھر یہ والی صورتحال بن جائے گی کہ الٹے سیدھے مسئلے بتا رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ علماء کا ہی انتخاب کیا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا صفاتی نام کہ جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، بے شمار اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اسم اعظم ہے کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کابرین نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسم اعظم دے دیں، نماز وہ نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، گالیاں بکیں، ماں باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کریں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، نفسانی خواہشات پوری کرنے کا موقع آئے تو اللہ رسول کو بھول جائیں، قرآن و حدیث بیان کر دیں تو منہ کے زاویے بگڑ جائیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں اسم اعظم دے دیں تاکہ کائنات کی طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ ایسا اسم اعظم آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کو لوگ پاگل تو بنا سکتے ہیں کہ اسم اعظم کے نام پہ کوئی بھی چیز دے کے آپ کی جیبیں خالی کروا لیں، لیکن یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، نہ اللہ کی مانو نہ رسول کی مانو، نہ اس مشقت میں پڑھو، شیطان بھی راضی رہے، نفس بھی راضی رہے، اور حکومت ایسی آ جائے کہ بیٹھ کے بس 100 دفعہ ایک وظیفہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں اور یوں کریں تو پیسہ آ جائے، یوں کریں تو سونا آ جائے، تو بھائی یہ خواب ہی دیکھتے رہو، پوری زندگی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام اعظم، اسم اعظم کے مطلب پیچھے پڑنا کہ یہ مجھے مل جائے اور کوئی آپ کو بیوقوف بناتا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو اسم اعظم سمجھیں، اپنے حق میں قرآن سمجھیں، حدیث سمجھیں، اس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ان کو اپنائیں، جن باتوں سے منع کیا گیا اگر ہماری ذات میں ان کو اپنی ذات سے دور کریں، قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری بھتیجی کا نکاح ہوا ہے سعودی عرب میں۔ جی ان کے والد صاحب بھی ساتھ تھے، لڑکا بھی وہیں پہ تھا، اور لڑکی کی طرف سے 2 گواہ تھے جس میں ایک میں تھا اور ایک اور میرا کزن تھا، لیکن ہم اس وقت نکاح میں موجود نہیں تھے، لیکن نکاح نامے پہ سائن کیا، تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہو گیا ٹھیک ہے؟ مطلب یہ بتائیں جب یہ قبول کروایا تھا کون کون تھا لڑکے سے جب قبول کروایا؟ ان کے والد صاحب تھے اور بھی رشتہ دار تھے وہاں پہ کافی سارے۔ اچھا، مطلب لڑکی والے گواہ نہیں تھے وہاں پہ، یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، لڑکی کے جو 2 گواہ تھے وہ وہاں نہیں تھے، وہ پاکستان میں تھے۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائن ہم نے کر دیے تھے نکاح نامے کے اوپر، بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے فرمایا کہ بھتیجی کا نکاح اس طرح ہوا کہ پاکستان میں لڑکی سے جب اجازت لی 2 گواہ تھے، پھر سعودیہ میں والد صاحب، لڑکا اور دیگر گواہ ہوں گے، لیکن یہ جو گواہ تھے جن کے نکاح نامے میں
نام بھی درج ہیں لڑکی کی طرف سے، وہاں پر موجود نہیں تھے، تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اجازت دیتی ہے، جس کو اجازت دیتی ہے وہ پھر لڑکے کے سامنے ایجاب کرتا ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں ہونا ضروری ہے، اور اس مجلس و محفل میں 2 گواہ موجود ہونا لازم ہیں جن کے نام نکاح نامے میں ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ مجمع کثیر تھا تو بالکل یہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اصل میں یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نکاح نامہ فل کریں۔ نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوا، صرف قانونی دستاویز کے طور پر کہ لڑکی کے 2 گواہوں کے نام، ان کے ایڈریس، پھر شادی کے 2 گواہ یہ لڑکے کے ہوتے ہیں، لڑکی کے وکیل کا نام، ایڈریس وغیرہ یہ فل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ شرعی لحاظ سے جس مجلس میں ایجاب اور قبول ہو رہا ہو، کیونکہ بچی نے تو وکیل بنا دیا تھا، اگر بچی کے والد ہی وکیل تھے، انہوں نے جب لڑکے کے سامنے یا قاضی صاحب سے کہا کہ جی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ بچی نے اجازت دے دی، آپ نکاح پڑھا دیں، اب قاضی صاحب جب کوئی لفظ کہیں گے یہ بچی کی طرف سے سمجھ لیں ایجاب ہے، لڑکا قبول کر رہا ہے اور گواہ بھی موجود، تو لڑکی والے گواہ جن کے نام نکاح نامے میں ہیں وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، اصل تو یہ تھا کہ ایجاب و قبول کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوں، اور وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو چونکہ نکاح نامہ فل کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کے نام اس میں لکھ دیے، آپ کو وہاں موجود ہونا بہرحال ضروری نہیں تھا، اور یہ نکاح بالکل درست ہو گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک یہ بچے نے پوچھا کہ بعض اوقات آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، ان کے وہاں پر ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے گلوں میں یہ کراس سلیب جس کو کہتے ہیں وہ بطور فیشن ڈال دیا جاتا ہے مسلم بچوں کے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں کسی بھی دوسرے مذہب کی ایسی مذہبی علامت کہ اگر وہ دور سے اختیار کر کے کوئی شخص آ رہا ہو تو ہمارا انتقال ذہن اس کے بارے میں دوسرے مذہب کی طرف جائے، ہم اس کو غیر مسلم تصور کریں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور اتنا سخت اس کا حکم ہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ ایسا کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اگر نابالغ اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 7 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ ایسا کریں گے تو ان پر تو حکم کفر نہیں لگائیں گے، لیکن جس نے ایسا کیا اور وہ اس سے راضی تھا اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کیونکہ یہ مذہبی علامت ہے کسی کی، ہمارا مذہب اپنے مذہبی تشخص کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اگر دوسرے تمام مذاہب کے علامات آزادانہ استعمال کریں تو پھر وہ مذہبی تشخص قائم نہیں رہے گا۔ اور ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا، اور یہی برود قیامت قبول کیا جائے گا، جو اس پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر نہیں ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ لہذا جب اس طرح کے مکس معاملات ہو جائیں گے کہ سب مذہبی علامات اختیار کریں گے تو دوسرے مذہب کی پھر پابندیاں، دوسرے مذہب کے عقائد، ان کی دیگر چیزیں بھی آدمی لائک کرے گا، پھر وہ کامل مسلمان نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ اس لیے مذہب اسلام سختی سے اس سے منع کرتا ہے، لہذا اگر چھوٹے بچے ہیں اور بڑوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا اگر کوئی چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونا پہنائے تو چھوٹا بچہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے تو پہنانے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو اگر مہندی لگائی ہاتھ کے اندر، پیر میں مہندی لگا دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں، مرد کے لیے مہندی زینت کے لیے لگانا منع ہوتا ہے۔ اب بچہ تو مکلف نہیں ہے، بڑے گناہ گار ہوں گے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اپنے بچوں کو مذہب اسلام کی علامات اختیار کرنے کا عادی بنائیں جن کو شاعر اسلام کہتے ہیں، نہ یہ کہ دوسرے کسی مذہب کی علامت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو پراؤڈ سا فیل کرنا، اور یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا احساس برتری اپنے اندر پانا، اور معاذ اللہ اپنے مذہبی علامات کو اختیار کرنے میں احساس کمتری کا سا شکار ہو جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ کا مذہب عظیم ہے، آپ کا رب عظیم ہے، آپ کے رسول عظیم ہیں، ہمارے قرآن پاک کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ ہمارا مذہب اپنی تعلیمات کی کاملیت کے اعتبار سے تمام مذاہب میں کامل ترین ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی بھی اپنے مذہب کو لے آئے، جتنا مذہب اسلام کامل ہے اور کوئی بھی نہیں، جتنے ہمارے نبی کامل ہیں کوئی بھی نہیں، جو ہمارا رب کامل ہے، دوسرا کسی کو بھی معبود سمجھتا ہے کوئی کامل نہیں، وہ تو مخلوق ہیں، ہمارا رب خالق ہے۔ تو اس لیے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک، کوئی اپنی کتاب لے آئے مذہبی، جتنا زبردست ہماری کتاب ہے کہ تصرفات انسانی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک و صاف کر دیا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی کر کے دیکھے چھپی نہیں رہے گی، فوراً ختم ہو جائے گی۔ اتنے ہمارے حافظ ہوتے ہیں، کوئی اپنے مذہب کی کتابوں کے حافظ دکھا دیں،
بڑے بڑے ان کے علماء بھی نہیں ہوتے، اور ہمارے 6-7 سال کے بچے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا اہتمام کیا ہے، 6-7 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، غلط ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں فیس بک پر کسی غیر مسلم سے دوستی کی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا۔ آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں مذہب اسلام کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو مطلب کاملیت ہے اس کا ذکر نہیں ہوگا، تو بچے اپنے مذہب کو آہستہ آہستہ دوسروں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات انتہائی حقیر اور کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے وابستگی میں اور اس کے اظہار میں ان کو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے کامل ترین مذہب یہ ہے۔ میدان معاشر کے اندر مسلمان، اہل اسلام، نبی کریم پر ایمان لانے والے وہ جنت میں جائیں گے، ان کو VIP پروٹوکول ملے گا، باقی سب تو پھنسے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا خدا را نہ کریں کہ اپنے بچوں کو مذاق میں یا ویسی فیشن کے طور پر بھی کسی کی بھی مذہبی علامات اختیار کرنے کی اجازت دیں۔ آج فیشن اور مذاق ہے، کل خدا نخواستہ باقاعدہ اس کو عقیدے کے طور پر اس کو تسلیم کرتے ہوئے، درست تسلیم کرتے ہوئے کوئی اختیار کرے گا تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کافر و مرتد ہو جائے اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ میرے خیال میں والدین کی پھر اس قسم کی حرکت محبت میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ شدید ترین دشمنی میں شمار ہوگی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھایا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مدینے کے آداب کیا ہیں، وہاں پہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ دیکھیں مدینہ کے آداب یہ ہیں کہ ہر اس کام سے ہمیں بچنا ہوگا جو شریعت کے لیے شریعت ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، یعنی وہاں جا کے گناہ نہ کریں، چیخنا چلانا، بے ادبی کرنا، وہاں کی چیزوں کو حقیر نہ سمجھیں، حتیٰ کہ کوئی چیز کھائی آپ کو پسند نہ آئی، زبان بند، کسی چیز پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ شہر نبی کی ہر چیز اچھی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے تنقید کی، کوئی بیہودہ جملہ بولا تو بہت سخت گریف کے امکانات ہیں۔ روضہ رسول پر حاضر ہوں تو بالکل ادب اور احترام سے 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، درود پاک پہلے سلام پیش کریں سرکار کی بارگاہ میں، شیخین کریمین کے، جب تک اجازت ہو درود پاک پڑھیں، دعا کریں اور آرام سے باہر آ جائیں۔ جالیوں کو ہاتھ لگانا، وہاں پہ چیخنا چلانا یا یہ ارادہ کر لینا کہ میں تو کھڑا رہوں گا، کوئی دھکے دے کے نکالے گا تو میں نکلوں گا، اس میں شور شرابہ کروا دینا، یہ کوئی ادب نہیں ہوتا۔ بالکل ادب اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ ہر اس چیز سے وہاں بچیں جو وہاں کے اعتبار سے خلاف قانون ہے کہ اپنے آپ کو خواہ ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ تو یہ تھوڑے سے امور ہیں، ان کا بس خیال رکھیں۔ خاص طور پر گناہ سے بچیں، خاص طور پر بیزاریت سے بچیں۔ ہمارے بعض بہن بھائی یہاں پہ نعتیں سنیں گے تو روئیں گے، فراق شہر نبی میں ہم پہنچ جائیں، کسی طرح مدینے پہنچ جائیں، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن وہاں پہنچ گئے، اچھا پہلے دیکھا ہے جو اس طرح کے اصلی ذوق پیدا نہیں کرتے، صرف شوق کے تحت جاتے ہیں یا عارضی کیفیات سے مغلوب ہو کر جاتے ہیں، 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد بچے گیم کھیل رہے ہوں گے، عورتیں پکنک شاپنگ کے لیے چلی گئی ہوں گی، مرد ہوٹل کے روم میں بند ہوں گے۔ اس کے بعد 8 دن گزرے، اب واپس آنا ہے، لیکن فرض کریں فلائٹ کینسل ہو گئی، 2 دن بعد فلائٹ ہے، یہ 2 دن اضافی، حالانکہ ایئر لائن روم دے رہی ہے، کھانا پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن میں نے کتنوں کو دیکھا ہے کہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، غصے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس ٹریول ایجنٹ کے ذریعے آئے ہیں اس کو فون کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی آپ تو نبی کریم کے مہمان ہیں، 8 دن تھے، سرکار نے 2 دن اور روک لیا، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ گرم ہو جاتے ہیں، آپ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، آپ بیزار ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کوئی اتنا کمزور باطن کا خدا را نہ جائے، 10 سال بعد چلے جائیں، پہلے اپنی باطنی تربیت کریں تب جائیں، ایسا نہ ہو ایمان ضائع ہو جائے، اتنا خطرناک وہاں کا معاملہ ہے، وہ شہر نبی ہے، اس کے بارے میں ذرا سی بے ادبی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان کا زوال کا سبب بن جائے۔ ایسی اپنی فیملی کی پہلے تربیت کریں، ایسا نہ ہو کہ بچے وہاں جا کے ابو ہم تو بور ہو گئے، یہ کیا آپ نے میں لا کے ڈال دیا، چلیں گھر پہ، شور مچا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر گیلریوں کے اندر۔ ارے بھائی آپ کے اوپر شدید قسم کا وبال ہو سکتا ہے، وہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں تفریح کروائیں۔ آپ ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، ایسے پھر اولاد کو لے کر نہ جائیں، ایسے بیوی بچوں کو لے کے نہ جائیں کہ عورتیں یہ کہیں میں تو یہاں پہ آ کے بور ہو گئی، اب واپس چلو بس۔ شہر نبی میں آ کے بور ہو گئے، کیوں آئے تھے بھائی یہاں پر؟ صرف یہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں جو عمرہ کرنے گئے ہیں ماشاءاللہ، اور واپس آئیں تو گلے میں ہار ڈلے اور ہمیں VIP پروٹوکول ملے۔ اس کیش کروانے کے لیے گئے تھے؟ اگر جذبے کے لیے گئے تھے تو جذبہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔
میرے الفاظ سخت ضرور ہیں، لیکن ہم نے بعض اوقات ایک رسم بنائی ہوئی ہے، اور اس رسم کے اندر اپنی مرضی کے موافق جب کوئی چیزیں ملتی ہیں تو بہت خوش رہتے ہیں، اور خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو پھر نہیں دیکھتے کہ کس شہر کے بارے میں، کس مقام کے بارے میں ہماری زبان سے کیا کیا جملے نکل رہے ہیں، اور ہم کیا کیا وہاں پر مغلظات بک رہے ہیں اپنے منہ سے، اور کس قدر غلیظ باتیں اس شہر نبی کے اندر ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال کریں، اور میں اعادہ کرتا ہوں، پہلے اپنی باطنی تربیت، اپنی فیملی کی باطنی تربیت کریں، پھر وہاں پر جائیں، ورنہ سب تباہ کر کے واپس آئیں گے۔ آپ کو اگر میرا بلاوا آ گیا تو میں کوئی باکمال نہیں ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جس کو وہاں پر حاضری کا موقع دے دے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو باکمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ہم جا رہے ہیں عمرے پر، گویا کہ پورے خاندان میں ہم افضل ہیں کیونکہ ہمارا وہاں بلاوا آ گیا ہے۔ بلاوا نہیں، ایک آزمائش آ گئی ہے، ایک امتحان آ گیا ہے۔ جو یہاں پر ہے شاید ان کا تو امتحان اتنا ہے ہی نہیں، ان کا ایمان کہاں سے خطرے میں ہوگا؟ خطرے میں تو آپ کا ہوگا، اگر وہاں جا کے آپ نے بد تہذیبی کی تو بہتر تھا کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہتے۔ اس لیے اچھی طرح اس بات کو سمجھا جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کوئی بھی غذا کو برا کہنا یا اس میں نقص نکالنا یا ان کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ جیسے گوشت شریف سرکار نے کھایا، یا کدو ہے، ان چیزوں، یا کھجور سرکار نے تناول فرمائی تو کھجور کے بارے میں مذاق بنانا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی شخص کو نہیں پتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے، آپ نے اس کو تناول فرمایا یا نوش فرمایا، اور باطنی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے اسے ایک چیز پسند نہیں ہے، اور اس نے کہا یہ کھانا مجھے پسند نہیں، تو یہ تو اس میں کوئی گرفت کے امکانات نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم کی نسبت کو جان کر ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم کی پسندیدہ چیز ہے، اور اس کے باوجود وہ اس قسم کے معاملات جو یہ ذکر کیے کرے گا، دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کو دین سکھانے کی کوشش کریں، باطنی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔